بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، پہلی فصل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ہم پر طلوع ہوا ایک مرد۔ طلع، طلوع کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ وہ اچانک آئے تھے، اور مشہور ہے، سارے آخر میں آ جائے گا کہ وہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، اور کہا رجل، مرد، چونکہ وہ مرد کی شکل میں آئے تھے تو یہاں سے پتہ چلا کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آ سکتی ہے۔ نور جو ہوتا ہے وہ بشری شکل میں دھار سکتا ہے روح۔ اچھا، اب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں شدید بیاض الثیاب، سخت سفید کپڑے تھے ان کے، یعنی حد درجے کے وہ نیٹ کپڑے ان کے تھے۔ تو ملا علی قاری علیہ رحمہ کہتے ہیں پتہ چلا طالب علم کا لباس خوبصورت اور صاف ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ طلب علم کا، علم پڑھنے کا زمانہ وہ پیک جوانی کا ہوتا ہے۔ جوانی کے ٹائم کو کہاں لگائیں؟ دین پڑھنے پڑھانے میں۔ آگے کہا ان کے بال بہت کالے تھے، یعنی یہ بھی ان کی جوانی اور ان کی خوبصورتی اور ان کی نیٹنس کی دلیل ہے کہ کالے۔ اور یہاں پر ایک مزے والی بات دیکھیں، سفید کو پہلے ذکر کیا اور کالے کو بعد میں، تو پتہ چلا سفید کالے سے افضل ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات نہیں دیکھے جا رہے تھے، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا۔ بعض روایتوں میں جب جبریل علیہ السلام داخل ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کیا، آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب ہو جا، اور انہوں نے ثواب اجازت مانگی، حضور میں قریب ہو جاؤں، فرمایا ہو جا، اور ہو جاؤں، اور ہو جا، 3 بار کہا، حتیٰ اسند رکبتئی الی رکبتئی، گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے۔ تو یہ ایک تو انداز محبت تھا، اور اس سے یہ پتہ چلا طالب علم کو استاد کا اتنا کلوز ہونا چاہیے کہ وہ گھٹنے اس کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کر پڑھ سکے، یعنی نہیں، اس طرح ہے کہ ہونا چاہیے اتنا۔ آپ کو لگتا ہے نہیں، بھلا کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں استاد ایک جلاد کی طرح ہوتا ہے کہ استاد ہو استاد بچو اور ڈرو، ہیں؟ تو یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی ہتھیلیوں کو انہوں نے اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ طالب علم کو 2 زانوں بیٹھنا چاہیے، یعنی یہ بھی ہے ایک ادب۔ اب ایسا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا 2 زانوں بیٹھیں کہ آپ کے وہ جوڑ اکڑ جائیں اور آپ کا وہ کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ ہل جائے، اور یعنی جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر، یہ ادب ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، پڑھنے والے کے لیے۔ اور انہوں نے اپنے ہتھیلیوں کو رکھ لیا علی فخذیہ، 2 معنی اس کے، ہی ضمیر کے مرضی، اپنی رانوں پر، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو یہ حد درجے کا ادب ہے۔ اور نسائی صغرا کی روایت، سنن صغرا نسائی میں، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حضور کے گھٹنوں پر رکھ دیا، یہ بھی حد درجے کی محبت ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ حد درجے کی تعظیم اور محبت پر دلالت ہے۔ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر وہ سوال تو لازمی ہوگا کہ حضور کو ایک دوسرے کی طرح بلانا، نام لے کر بلانا جائز نہیں ہے، جس طرح آپ بلاتے ہیں او ساجد، او فلان، نعمان، عزیر، ایسے تو نہیں۔ تو یا محمد کہا، تو اس کے جواب جو علماء نے دیے ہیں، لکھے ہیں، سب اپنی جگہ، سب کو نہیں دور۔ ایک جواب ملا علی قاری نے ذکر کیا ہے، ان سے پہلے شارحین نے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے جس انداز میں اس کو ایکسپلین کیا کسی نے نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کے نام کے 2 پہلو، ایک ہے بطور نام، ایک ہے بطور صفت، یعنی حضور کا نام میں صرف حضور علیہ السلام کا نام ہی نہیں ہے بلکہ صفاتی پہلو بھی ہے۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی اے وہ ہستی سارا زمانہ لمحہ بلمحہ جن کی تعریف کرتا ہے، یعنی اکثریت سے جن کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو مراد وہاں پر صفت مدح کو بیان کرنا تھا، اور بطور صفت، بطور خوبی حضور کا انہوں نے وہ نام ذکر کیا۔ یا جو بات، اب اس سے وہ تمام اعتراضات کا جواب دھل گیا کہ صحابہ نے حضور کو یا محمد کہا، یا دیہاتیوں نے کہا، یا یہ ملائکہ نے کہا، تو اس کا معنی ذاتی نام لے کر بلانا مراد نہیں ہوتا، بلکہ کیا آپ میں سے ایک بندے کا نام ہو ساجد، ہیں جی، تو میں مثلا ساجد میں کہوں وہ سجدہ کرنے والے، تو یہ میں نام نہیں لے رہا، سجدہ کرنے کی صفت میں بطور خوبی اس کو پکار رہا ہوں۔ تو اس طرح اے وہ آقا کائنات جن کی تعریف کرتی ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں۔ اور یہاں پر نا
ایک اور وہ آگے چل کے مقام بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ جو یا محمد کے اوپر امام مولا علی قاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطلب میں بتا رہا ہوں نا، پہلے کسی کے اوپر یہ ظاہر نہیں ہوا، یہ میں ہی بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، پہلے کنے آکھیا ہے، یہ جو آپ شرح کر رہے ہیں کس کتاب میں لکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کسی کتاب میں نہیں لکھی، مجھے عطا ہوئی ہے اور میں کر رہا ہوں، اور بات بھی کامن سینس عقل میں آتی۔ تو یہ بھی یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی اچھا مطلب نیا مطلب بیان کرے اور وہ قرآن و سنت کی تعویل کے مخالف نہ ہو تو وہ جائز۔ اچھا خیر آگے انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں۔ فرمایا الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ۔ بعض روایتوں میں آپ نے پڑھا ہے پیچھے ایمان کا پہلے ذکر ہے، پیچھے آپ پڑھا ہے، اور اسلام کا، تو یہاں اسلام کا پہلے اور یہ راویوں کا ہے، چونکہ واقعہ ایک ہے، سنا ایک طرح ہے، ہر ایک نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، تو یہ روایت بالمعنی ہے۔ تو کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دے، توحید و رسالت کو مانے، اللہ کو ایک ذات و صفات میں تنہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، وتقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ مکمل اس کے جو ہیں لوازمات ان کا خیال رکھ کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قیام، یعنی ادارے کا قیام وجود یا ادارہ قیام میں آیا یا اس کا قیام وہ معرض وجود میں آیا، تو قیام کا مطلب ہے کہ بس ادارہ کھڑا ہے اور وہ بہت پیارا لگ رہا ہے، یہ مطلب ہے نہیں، وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، تعلیم جاری ہے، ہاسٹل ہے، لوگ سارا اپنا یعنی اس کے اندر جو ایک ادارے میں سرکولیشن ہوتی ہے وہ اس میں چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں قیام۔ تو بعض ہمارے نا جاہل پیر اور ہمارے نشئی ملنگ وہ کہتے ہیں اسی نماز دل چ قائم کر لی پکی پکی ملان دی پانچ ویلے فقیر دی ہر ویلے، یہ اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ تو حضور کا فرما تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ویلے ہے اور بس وہ قائم دل میں نہیں ہے، اگر دل میں قائم کرنا مطلب ہوتا تو محدثین کہتے ہیں سب سے اعلیٰ دل اللہ نے اس دنیا میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو حضور بھی دل میں قائم کر لیتے، حضور 5 وقت مسجد میں آتے تھے، تو اس سے پتہ چلا نماز قائم کرنے کا مطلب ہے ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنا۔ یا وتوتی الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی طرف طاقت رکھتا ہے، یعنی اگر توفیق ہو تو کیا کرے، حج کرنے جائے۔ قال صدقتا، یعنی بنیادی 5 چیزوں کو بیان فرمایا، قولی بدنی اور مالی عبادات ساری اس کے اندر ہیں۔ کہا آپ نے سچ فرمایا، وہ جو پوچھنے آیا ہے بندہ وہ کہتا ہے آپ نے، تو ہمیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا، سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے استاد جی بالکل رائٹ آپ نے صحیح کہا، تو عجیب نہیں ہوگا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور ویریفیکیشن بھی کر رہا ہے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگے مجھے خبر دیجئے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا تو من باللہ، اللہ پر ایمان رکھے، یعنی ساری ذات و صفات و ان چیزوں کو سامنے رکھ کے، وملائکتی، اور فرشتوں پر، کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی خدائی میں جو رب تعالیٰ ان کو ڈیوٹی دیتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کی شان ہے اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ایمان لانا۔ اور تعداد ان کی اللہ جانتا ہے، اور فلاں کے کتنے پر ہیں کتنے نہیں ہیں ہر ایک کے مختلف ہیں اور وہ بھی اللہ جانتا ہے، بس ہم اس مخلوق پر ایمان رکھتے ہیں۔ وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آسمان سے کتابیں جو ہیں کتنی، وہ 104 کتابیں ٹوٹل نازل کی گئی، کتنی جی؟ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، کتنے ہو گئے؟ 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 100 اور 4 یہ کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید۔ تو ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، ورسول ہی، اور اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا، رسولوں پر ایمان رکھنا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی کتنی تعداد ہے؟ فرمایا 1,40,000 اور 24,000، 1,00,000، اور رسول اس میں سے 315 ہیں، بعض میں فرمایا 313 بھی آتا ہے، اور بعض میں انبیاء کی تعداد میں بھی متفاوت روایات ہیں، تو کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض کے نام بتائے گئے ہیں ہمیں جن کے نام ہم جانتے ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کے نام ہم نہیں جانتے ہم ان پر بھی، والیوم الآخر، اور فرمایا آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، تو آخرت کے دن پر ایمان رکھے کہ قیامت آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور میں
حساب میرا لیا جائے گا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان رکھے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ قال صدقتا، عرض کیا آپ نے سچ کہا۔ اب حضور علیہ السلام نے ایمان میں جتنی چیزیں بتائیں یہ ساری چیزوں کا تعلق اعتقاد سے، عمل سے، تو پتہ چلا ایمان عقیدے کا نام ہے۔ ایمان، عمل اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے، چار چاند لگانے کے لیے، بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، وگرنہ ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا۔ جس کا عقیدہ پختہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد اور ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتا دنیا سے چلا جائے، اگر تو اس نے اعمال کیے ہوں اچھے تو اللہ رحمت فرمائے اس کو بخش دے، اگر ان چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے عمل اچھے نہ کیے ہوں تو یہ مالک کی مرضی ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو اس کو عذاب دے، لیکن عذاب دینے کے بعد جب وہ سزا بھگت لے گا اپنے جرموں کی، بالآخر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اچھا جی آگے، اور اچھا اب تقدیر کیا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ واضح ہو جائے۔ تقدیر کے بارے میں نا مختلف لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ایک قدریہ اور ایک جبریہ۔ جبریہ یہ ایک گروہ، جس طرح آج کل وہابی، دیوبندی، شیعہ، یہ فرقے ہیں نا، فرقوں کے مختلف نام ہیں، اس طرح اس ٹائم یہ نام تھے، جبریہ، قدریہ، معتزلہ۔ جبریہ کہتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کرواتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کروا رہا ہے، اور اگر کوئی چور چوری کر رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے وہ بھی اللہ کروا رہا ہے، تو لہذا کوئی سزا والا کوئی چکر نہیں ہے، بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ جو کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے۔ قدریہ کہتے تھے تقدیر کچھ بھی نہیں، یہ امین کی بنائی باتیں ہیں، تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ نے جو کرنا ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں پتا آپ نے کل کو کیا کرنا ہے، ان کا یہ تھا۔ اہل سنت و جماعت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، نہ ہم جبریہ ہیں نہ قدریہ ہیں، سینٹر لائن میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا اپنی مرضی سے، مجبور نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بک ہے، یوں میں نے اٹھائی اور رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اٹھاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کیا ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے اٹھائی ہے نا۔ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، مجھے حکم تو نہیں ہے، مرضی سے کرا رہا ہوں، چاہوں تو بند کرا دوں، سبق بند کر دوں، نہ پڑھاؤں، مجبور نہیں ہوں، اختیار ہوں، صاحب اختیار ہوں اس حد تک۔ تو اپنی مرضی سے میں جو کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ اپنی عمر کے اس حصے میں فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں گھنٹے کے، فلاں منٹ کے، فلاں سیکنڈ میں یہ بک اٹھائے گا۔ یہ اللہ کو تب کا پتا تھا جب میں بنا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اپنے علم ازلی، ہمیشہ سے جو اس کا علم ہے اس کے مطابق لکھ دیا تھا، کیا میں نے اپنی مرضی سے ہے، پر پتہ اللہ کو۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر سزا کیوں ہے؟ تو پھر تو چور بھی کہے یا اللہ میں نے تو چوری کی، اللہ نے لکھی ہے تو میں نے کی ہے، مار کیوں رہے ہیں مجھے؟ تو پھر جیلیں کھول دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اگر تو ہر بندہ دیکھے جی میں بس اگر کوئی غلطی کرتا تو وہ بھی تو لکھا ہی ہے نا، کرنا ہی تھا اس نے، تو ہم پھر ضرور جواب کہتے ہیں تو جیلیں کھلوائیں۔ دیکھیں جی اگر اس نے ڈاکہ کیا تو لکھا تھا، اگر اس نے آپ کے کسی خاندان کے فرد کو فائر مار دیا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، لکھا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھ سے مرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو سزا اور جزا کا مسلمان کی زندگی میں اس جان میں اور اس جان میں جو کنسیپٹ ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں حواس خمسہ دیے گئے، 5 سینسز ہمیں دی گئی ہیں، ایسے ہی ہے، اور ہمیں عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا۔ تو یہ تقدیر کا کنسیپٹ بڑا نازک ہے، اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس کے اوپر اس طرح بس ایمان رکھنا چاہیے۔ اچھا جی آگے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ایمان احسان کیا ہے، اچھائی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس انداز میں کہ تو خدا کا جلوہ دیکھ رہا، دیدار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس قدر صاف کر لے چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ اب یہ سادی سی مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال مولا علی قاری علیہ الرحمہ نے دی، میں آپ کے سامنے اگر عربی پڑھوں تو وہ بات پھر وہی ہو جائے گی جو ہم نے پہلے کی۔ سادہ سورج میں سے شعائیں نکلتی ہیں، نور ہے، نور ہے نا۔ سورج کے سامنے آپ ایک بڑا سارانہ آئینہ رکھیں جس کے اوپر زنگ لگا ہو، زنگ چڑھا کے رکھ دیں، اسے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سورج کی روشنی اس کے اندر جائے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری سائڈ پہ آپ ایک بالکل برانڈ نیو شیشہ رکھ دینے ہیں تو کیا ہوگا؟ روشنی اندر جائے گی اور ریفلیکٹ ہو کے باہر بھی آئے گی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے ان تعبد اللہ، عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے سینے کو اس قدر صاف کر لے، دنیاوی آلائشوں گناہوں سے دور کر کے اتنا پاک کر لے اس کی رحمت کا نور ڈائریکٹ تیرے سینے پر پڑے اور تجھے اس کے جلوے نظر آنے لگے۔
یہ تعبد اللہ کانک ترا، ٹھیک ہے جی۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو خدا مان کر اس کے سامنے حد درجے کی عاجزی کرنا، یہ عبادت ہے۔ کسی کو خدا معبود مان کر، لائق عبادت سمجھ کر اس کی حد درجے کی تعظیم اور عبادت کرنا اور بندگی کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو ہم تعظیم تو والدین کی بھی کرتے ہیں، اساتذہ کی بھی کرتے ہیں، شیخ کی بھی کرتے ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں، کیونکہ مخلوق ہے نا، معبود نہیں ماننا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اتنی ابھی وہ تمہاری پہنچ نہ ہو اور یہ درجہ نہ ملے، اگر تو اس کو نہ دیکھے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو سٹارٹ یہاں سے لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، اللہ مجھے، ہاں بس یہ خیال اگر آ جائے تو انسان بڑی غلطیوں سے بچ سکتا کہ یار اللہ دیکھ رہا۔ اگر چوری کرتے وقت یہ اس کے دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چوری نہ کرے، کیا خیال؟ یعنی ہوتا تو پتہ ہے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو راسخ کر لینا کہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا تو اس طرح تو آپ کہیں گے ساری چور کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ڈاکو کو بھی پتہ ہی ہوتا ہے، وہ کافر تھوڑی ہوتا ہے، مسلمان چوری نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا مطلب ہے رب تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہو، اس کی ناراضگی کا ڈر دل میں ہو، تو پھر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہا عرض کی مجھے پھر خبر دیجئے قیامت کے بارے میں۔ قَامَ الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رپلائی دیا، کب؟ جب انہوں نے قیامت کا پوچھا، فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ۔ اس کے اوپر میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات کہ اس کا مطلب ہے ایک تو علم نہ ہونے میں برابر ہیں یا علم ہونے میں برابر ہیں، دونوں احتمال ہیں، ہم لیں گے علم ہونے میں برابر ہے، کیونکہ ہاں اسے حضور کی شان میں ایک اظہار ہوتا ہے حضور کی عظمت کا، تو ہم وہ معنی مراد لیں گے، کیونکہ دونوں مراد ہیں تو ہم لیں گے مراد وہ والا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ، جبریل جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی، کہ مجھے بھی قیامت کا علم ہے اور تمہیں بھی علم ہے، لیکن لوگوں کو بتانے والی بات نہیں، اس لیے آپ نے ایک مزید خوبصورت جملے میں اس کا جواب دیا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا، امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری میں اس کی شرح میں کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو جھکا کر کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ، کہ جناب اس کا علم اللہ نے مجھے بھی۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے حضور سے آ کر وہ پوچھا، اچھا اب پوچھا کیوں؟ یہ پوائنٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کیوں پوچھا تھا؟ کہ ان کو لگتا تھا کہ جبریل کو اس کا، اور جبریل حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کا ایمان تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرمایا ہوا، سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یقین تھا کہ حضور اس کو، تو محبوب کریم علیہ السلام کو چونکہ اجازت نہیں تھی سال بتانے کی، صرف قیامت کا حضور نے سال نہیں بتایا، باقی ہر چیز بتائی، تو اس لیے حضور نے وہ یاد کرائی بات کہ مل مسئول عنہا بعلم، یہ غیب کا علم جب رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا، تو آپ نے، آپ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے تو یہ کہا تھا، اب آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئے تاکہ یہ بات واضح۔ تیسری بات اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو 3 طرح کے علم عطا فرمائے۔ ایک وہ علم دیا اور حکم دیا محبوب پھیلا دیں، وہ کیا تھا؟ قرآن اور یہ جو سنت کے احکام، آداب و اخلاق، دین کے معاملات۔ دوسرا علم اللہ نے حضور کو دیا اور اجازت دے دی جس کو چاہیں بتائیں اور جس کو چاہیں، اور وہ حضور نے مخصوص افراد کو بتایا، حضرت یعنی خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کو وہ علم، یا دیگر صحابہ میں سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مخصوص منافقین کے نام بتائے، نام لے کر بتایا کہ یہ بندہ منافق ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کی شہادت کا لفظ بلفظ علم تھا، اور وہ حضرت عمر کو سناتے بھی ہوتے تھے وہ واقعہ کوڈ ورڈز کے اندر، یعنی ابہامن، ڈائریکٹ نام لے کے نہیں، ان کو حضور نے بتایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے 2 علم دی، ایک جو تمہیں سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرا اگر بیان کروں تو تم مجھے قتل کر دو۔ وہ کیا تھا؟ علم روحانیت، باطن کا علم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے یا اللہ 60ویں ہجری آنے سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے لے جا۔ 59 میں سیدنا ابو ہریرہ فوت ہوئے، 60 میں کربلا ہو گئے۔ وہ جانتے تھے
کہ آگے کیا ہونے والا. یہ علم ان کو کس نے دیا؟ حضور نے. پر ہر صحابی کو تو یہ تھا دوسرا علم کہ مخصوص افراد کو عطا فرمایا. تیسرا علم وہ تھا جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان خاص تھا اور بتانے کی اجازت. ان میں یہ حروف مقطعات کا علم اس طرح کے، اور ان میں قیامت کے سال کا علم تھا. جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضور کو قیامت کے سال کا پتہ تھا؟ حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اگر سال نہیں بتانا فاخبرنی عن اماراتها، نشانیاں بتائیں. حضور آگے نشانیاں بتا رہے ہیں. اس کی مثال ہم اردو میں سمجھتے ہیں. احمد رضا مجھے کہتے ہیں کہ میں نے جی لاہور جانا ہے یا میں نے فیصل آباد جانا ہے، تو میں کہتا ہوں تو میں فیصل آباد کیسے جاؤں؟ تو میں کہوں جی جتنا کہ آپ کو فیصل آباد کا پتہ ہے اتنا ہی. لیکن آپ ایسے کریں، یہاں بتی چوک سے ایک بس سروس چلتی ہے، بس سروس کا یہ نام ہے، وہ 8 بجے وہ بس چلتی ہے. آپ اس کی ٹکٹ لے لیں، اس کی اتنے روپے کی ٹکٹ وہ لے لیں، وہ موٹر وے سے جائے گی اور آپ کو فلاں بس سٹینڈ پر اتارے گی. وہاں سے آپ نے اوبر کروانی ہے اور آپ نے فلاں جگہ پہ چلے جانا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں پر ایک رکشہ ہوگا. 10 منٹ کی مسافت پہ بائیں جانب پہ آپ کی وہ ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ نے جانا ہے. تو یہ احمد رضا کیا کہے گا؟ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر عقل مند ہوگا تو سمجھ نہیں جائے گا کہ جو اتنا بتا رہا ہے تو یہ اس کو سارا، حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنا کہ آپ کو پتہ ہے اتنا ہی. سیم ایسے ہی ہے. حضور فرمائے جبریل جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی. اور آگے حضور نے بتایا نہیں کہ قیامت کس دن آئے گی. کس دن ہے؟ تاریخ کیا ہوگی؟ دن بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، نشانیاں بھی بتائیں. اس حدیث میں بھی آ رہا ہے. تو یہ سیاق و سباق بتاتا ہے اللہ نے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا. نشانیاں پتہ ہوں اور کہیں وہ گیا ہی نہ ہو تو ایسے تو ممکن نہیں ہے. اور نشانیوں میں چند ایک نشانیاں بیان فرمائیں. ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی. بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے. ہماری سوسائٹی میں جو اس کا مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب علماء کہتے ہیں یہ ازروع تعریض ہے. یہ جملہ آپ کو پتہ ہے، آپ بلاغت پڑھتے ہیں، عربی زبان میں قرآن اور حدیث کا ہر جملہ بیسک اپنے اسی لفظ کے مطلب میں مراد ہے. اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، کنایوں میں ہوتی ہیں، تعریض ہوتی ہے، اور امر کے 12 معنی ہیں، نہیں کے 5 ہیں. اس طرح تو کیا معنی؟ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی. اولاد ماں باپ سے نوکروں والا سلوک کرے گی. یعنی اولاد اپنے آپ کو مالکوں کی طرح سمجھے گی، ماں باپ کو نوکر کی طرح سمجھے گی. اور اس طرح روڈ بیہیویئر ان کے اندر آ جائے گا، جیسے کوئی اپنا زمانہ جاہلیت کے سردار اپنے نوکروں کے ساتھ کرتے تھے. ماں باپ کے ساتھ بچے ایسا سلوک کریں گے. اور یہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے. وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ رِعَاشَىٰ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا ننگے قدم، یعنی جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی اور جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی، بکریوں کے چرواہے، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. دبئی نے کیا بنایا؟ برج خلیفہ. مکہ والے ادھر کیا ریاض میں بنا رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں وہ جدہ ٹاور بنا رہے ہیں، پتہ نہیں اس طرح وہ یہی ہے شاید. وہ کہہ رہے ہیں یہ برج خلیفہ سے بھی ہم نے بڑا بنانا ہے. اور یہ سارے یہ وہی ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا العریب، عرب کی تصغیر، کہ عربی. یہ کون ہوں گے؟ عربی. اور آج دیکھیں عربی سارے. یہ قیامت کی نشانی بھی ظاہر ہو چکی، پہلے والی بھی ہو چکی. پھر کہتے ہیں وہ بندہ چلا گیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. مجھے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر اتدری من السائل، تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. پتہ چلا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کے نام کو ذکر کرنا سنت صحابہ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا شرک ہو گیا اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں. تو ہم نے وہ اکثر مساجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو کہتے دیکھیں اللہ کے نام کے برابر استغفر اللہ نعوذ باللہ. ہمارے بندے روب ڈال رہے ہوتے ہیں. صحابہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، تو اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. اس حدیث کا پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا. حضور نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. تو انہوں نے پوچھا. بعض ایک دو افراد نے ایسی بات پوچھی کہ جو ضروری نہیں تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نالاں ہوئے کہ یہ انہوں نے کیا پوچھا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آئے، حضور معاف کر دیں.
تو حضور نے فرمایا پہلی قومیں کثرت سوال یعنی فضول سوال کثرت سے کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، یعنی سختی، جیسا کہ بنی اسرائیل، گائے کا واقعہ قرآن پاک میں موجود، کہ کیسی ہو، کلر کیا ہو، کتنی موٹی، یہ چیزیں. تو صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا. اب وہ بالکل ہی انہوں نے پھر چھوڑ دیا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. پھر سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا تاکہ صحابہ دوبارہ سوال پوچھا کریں. یہ اس کا پس منظر تھا. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ نے اسی الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ بیان کی، لیکن اس کے اندر آخر میں الفاظ ہیں کہ 5 چیزیں ان کو اللہ جانتا ہے، اور پھر آگے آیت پڑھی ان اللہ عندہ المساء، متفق علیہ. بخاری مسلم نے اسے روایت کیا، لیکن بعض علماء کی تحقیق ہے کہ یہ جو زائد الفاظ آیت والے ہیں یہ بعد میں کسی راوی کا اضافہ ہے. اور مولا علی قاری کہتے ہیں یہ ان اللہ عندہ المساء جو آیت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قارا کا فاعل حضرت ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے پڑھی. بعد والوں نے پھر اس کو اپنے الفاظ میں روایت بالمعنی کے طور پر بیان کیا. حدیث اتنی ہے جتنی پیچھے گزر گئی. حدیث نمبر 4 نمبر، چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر، باب کی تیسری ہے، ویسے جو ہماری نمبرنگ ہے اس میں چوتھی حدیث، مشکات کی چوتھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمدن عبدہ و رسولہ کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے. اچھا یہاں بڑی مزے والی بات ہے، حضور کا نام ہے ساتھ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، رب کے خدا نہیں سمجھنا کیونکہ بندے ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے کرسچنوں نے کیا کہا، وکالت المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، ایسے ہی ہے ٹرینٹی کے قائل تثلیث کے. تو اللہ نہیں کہنا اللہ کا بیٹا عبدہ، بندے کہنا ہے. پر یہ خیال رکھنا اپنے جیسا نہ سمجھ لینا رسول ہو، رسول ہیں یعنی بندہ بھی ماننا ہے اور عام نہیں ماننا، کامل ماننا ہے. تو یہ کلمے میں ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے عبدہ و رسول. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے مشہور ارکان اسلام کے ارکان خمسہ، 5 ارکان ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں. چونکہ بنیادی فرائض پہلے نمبر پہ یہی ہیں، کلمہ توحید، پھر نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات کہ آپ نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. 1000 غلام آپ نے خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد فرمائے. اچھا جی آگے متفق علیہ روایت. یہاں پر ایک بات آپ کو، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پھر حضرت کا جنازہ تھا تو آپ نے پوچھا لوگوں اس مقام کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو کوئی کہنے لگا جی لا الہ الا اللہ. تو فرمایا یہ تو ستون ہے، باقی عمارت کہاں ہے؟ تو بعض ہمارے بندوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ہم ایزی ہیں، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اچھے اخلاق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کے اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری ہے، ہمسایوں کے، دوست احباب کی، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کریں. چونکہ ہم کلمہ پڑھ لیا ہے اور چونکہ ہم سنی ہیں، چونکہ ہم وہابی ہیں، چونکہ دیوبندی اور چونکہ شیعہ ہیں، تو بس دیکھیں ہم 11ویں شیف کا ختم دلاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، ہر برا کام ہمارے اندر ہے، ہر زمانے کی ایک برائی ہمارے اندر ہے. قیامت کے دن ہم نے غوث پاک نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے. اور وہابی ہیں وہ کہتے دیکھیں ہم جو مرضی ڈرامے بازی کریں، توحید کو میرے بھائی ہم مانتے ہیں، بس ہم پکے جنتی ہیں، ہمیں سچ بولنے کی، نماز پڑھنے کی اور نیک اعمال اچھے اخلاق کوئی ضرورت نہیں. شیعہ وہ کہتے ہیں بھائی علی جنت علی دی، علی علی کر رہے ہیں تو آپ جنتی. بھائی جان نماز، بھائی جان اچھے اخلاق، بھائی آپ مسلمان ایز اے ایک مسلم کمیونٹی کے ممبر، آپ کے اوپر سوسائٹی کے کچھ حقوق کو کہتے ہیں نا علی دے ملنگا نستی خیران، ایسے ہی ہے. اور باقی ہیں وہ فرقے ہر اپنا، وہ تبلیغی بھائی وہ کہتے ہیں بس تبلیغ کر رہے ہیں، آپ پکے بخشے بخشائیں. اگرچہ آپ کاروبار میں فراڈ کر رہے ہیں، آپ دودھ 2 نمبر بیچ رہے ہیں، آپ کی دکان میں بزنس میں ہر کام 2 نمبر چل رہا ہے، چونکہ آپ تبلیغ ہیں تو تبلیغ والوں تو اللہ نے ویسے ہی بخش دینا. یعنی ہر بندہ، ہر گروہ کے افراد، بعض افراد اپنے اپنے نظام میں وہ راضی. یہ میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی بات نہیں کر رہا، پبلک کے افراد. تو جب کہ ایسا سیدنا امام حسن فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ستون ہے، وہ باقی جو اوپر عمارت بنانی ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، بیوی بچوں کے حقوق کے ساتھ، سچ بول کے، اچھی چیز بیچ کے، فراڈ سے بچ کے اور بچا کے، یہ کس نے بنانی؟ تو یعنی آپ نے فرمایا کلمے کے ساتھ یہ چیزیں بھی تم نے کرنی ہیں. اور آگے حدیث نمبر 5
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، ایمان کی سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا وہ راستے سے ایذا دہ چیز کو ہٹانا ہے، تکلیف دہ چیز کو، وہ پتھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ایک درخت ہوتا ہے اس کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک شاخ کو کاٹ بھی دیا جائے لیکن درخت باقی رہتا ہے کہ نہیں، تو اصل جڑ وہ کلمہ ہے، اصل جڑ کیا ہے، اعمال جتنے ہم کرتے ہیں وہ لا تعداد، یعنی 70 کا عدد عربی زبان میں عدد کثیر کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، یعنی مراد 70 اور کچھ، 70 سے بھی یعنی زیادہ، یعنی میں نے 70 سے زیادہ بار آپ کو یہ بات کی ہے، یعنی مراد عدد کثیر ہوتا ہے، تو مراد فرمانے کا یہ ہے کہ ایمان کے اندر کرنے والے کام 70 سے بھی زیادہ، صرف نماز پڑھ کے اپنی نماز پہ اترانے نہ لگنا، یا روزہ رکھ کے یا کوئی 2 دیگیں کسی ختم پہ دے کے تو اترانے نہ لگنا کہ میں تو دیکھیں جی میں تو یہ کر رہا ہوں۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ سارا سال حرام کماتے ہیں ساری زندگی، اور بعد میں وہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں مسجد نہیں حاجی صاحب کے نام کی مسجد، لوگ پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہمارا سارا پچھلا وہ کلیئر ہو گیا، دھل گیا ہے ہمارا، ہم اس سے بخشے بخشائیں۔ فرمایا ایمان میں تو 70 سے زیادہ کام ہیں، ایک کور کرو گے دوسرا کرو گے تیسرا، تو کامل جو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کامل مسلمان ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ کامل مسلمانوں کی جماعت محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جماعت، اور فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت